اوئے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں قسمت کے سکندر وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر قسمت کے سکندر جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں اگر یہ کوئی کہہ دے اگر یہ کوئی کہہ دے ہو اس آس پہ جیتا ہوں اگر یہ کوئی کہہ دے اگر یہ کوئی کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں اور چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے وارث ہے میرے آقا، وارث ہے میرے آقا۔ اللہ کے خزانوں کے وارث ہے میرے آقا، وارث ہے میرے آقا۔ یہ سچ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام، ربی حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا صلاۃ و سلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبت سے محمد بلال یوسفی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، برکت حاصل کرنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے کہ برکت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، برکت کے حصول کی فکر سب کو ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی، وقت، مال اور اولاد میں برکت ہو، لیکن حقیقت میں کیا ہم برکت کے لیے صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، اگر اس پر غور کیا جائے تو اکثر لوگ برکت کے حصول میں صریح جہالت میں ہیں۔ کچھ لوگ تعویذ گنڈا لٹکانے میں برکت سمجھتے ہیں، چاروں کل یا حروف مقطعات کی تختی بنا کر در و دیوار پر لگاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قبروں اور مقامات مقدس کو چومتے۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے، برکت کیسے حاصل کی جائے؟ ہم برکت حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ برکت حاصل کرنی ہے تو اللہ والوں کے ڈیرے پہ جائیں، اللہ والوں سے پوچھیں، اللہ والوں کے پاس جائیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں،
آقا علیہ السلام کے گرانے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، برکت جو ہے میں آپ کو بتاؤں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد جب میں گھر میں کچھ چیز کھاتی تھی تو وہ جو بچا ہوا چیز تھی وہ میں کھاتی ہوتی تھی۔ فرمایا گیا ہے کہ جب میں نے اس کو ماپا تو وہ ختم ہو گیا۔ اس میں برکت تھی کہ میں پہلے اس کو ماپا نہیں تھا تو میں روزانہ کھاتی تھی، لیکن جب ماپ لیا تو برکت ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضور کے در سے برکت لیں، حضور کے وسیلے سے برکت لیں۔ ہم اسکالرز رات سے پوچھیں گے کہ برکت کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ مفتی اسلام، مبلغ دین اسلام، محترم مقام، عزت امام، خطیب اسلام، خطیب پاکستان، حضرت علامہ مولانا جناب محترم ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب مفتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبلغ دین اسلام محترم عاطف محمود یوسفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ خصوصی کاوش مبلغ دین اسلام جناب ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور برکت پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم بلا توقع اور آغاز کرتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب کی جانب پڑھتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، شکرا۔ اچھا حضور، جیسا کہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ آج ہمارا موضوع ہے، آپ بتائیں کہ برکت کے ذرائع اور اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک لی فی ما اعطیت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق، پیارے محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کی برکت سے آج ہم برکت سیکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ منیر اسلام اور نور رمضان، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ذرائع بھی ہمیں برکت حاصل کرنے کے رکھے۔ بے شک برکت کے بہت سے ذرائع ہیں، جیسا کہ آپ ڈسکس کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو سب سے اہم برکات اور نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، برکت ہے ایک اضافی چیز کو اور کثرت کو، خوشنما ہونے والے معاملات کو یہ برکت کہتے ہیں۔ سبحان۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے اندر اتنے انعامات و اکرامات رکھے ہیں کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نعمتوں کے اندر غور کرے، فکر کرے، سبحان۔ تو وہ اسی سے برکات حاصل کرتا رہے گا۔ بے شک۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے ذرائع کیا ہیں؟ بہت سے ذرائع ہیں اس کے۔ بندہ اپنے آپ سے شروع کرے ٹھیک ہے۔ برکت حاصل کرنا۔ اپنے آپ سے کیسے شروع کرے گا؟ آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بندہ اپنے آپ سے برکت طہارت کے ذریعے سے کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ کس طرح کرے گا؟ طہارت کے ذریعے سے۔ طہارت، پاکی۔ سبحان۔ جب پاک صاحب میں ہوں گا ٹھیک ہے، تو مجھے برکات ملے گی، رحمت کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، بے شک۔ اور میرے قریب وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو برکت سے دور رکھنے والی۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی برکات کن چیزوں سے نہیں آتی، تو وہ بھی میں اپنے آپ سے شروع کروں کہ میں پاک نہیں رہوں گا ٹھیک ہے، بالفرض، تو بندہ پاک نہیں ہوگا تو برکت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، کثرت نہیں آئے گی، نحوست۔ اسی طرح گھر سے شروع کرنا ہے، تو گھر کے اندر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی اور تربیتی ماحول رکھیں گے تو برکتیں بھی ہوں گی، خوشیاں بھی ہوں گی، خوشحالیاں بھی ہوں گی۔ جیسا کہ آپ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا فرمان کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زمانہ سے پردہ فرماتے ہوئے آپ نے
کچھ جو گھر میں چھوڑے ایسے تو اس کو آپ نے طاق میں رکھا اور وہاں سے نکالتی رہی، کھاتی رہی، کھلاتی رہی، پلاتی رہی. ایسے تو فرمایا کہ دیکھو تو صحیح کتنے ہیں، تو جیسے ہی دیکھا تو وہ چیزیں، یہ ایک تعلیم تھا. تعلیم ہے نا. ویسے تو آپ کے گھر میں تو ہر وقت برکتیں ہی برکتیں ہیں، کوئی کمی نہیں. یہ ہمارے لیے ہے کہ جب کوئی ایسی مبارک متبرک چیز کہیں سے تمہارے پاس آئے تو اس کو پھر اسی طرح آپ اس طرح ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے دیکھ لیں برکات ان کے ذرائع، تو وہ اگر اس طرف لائن چلیں جائیں تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی چیز تھی جو مولی گاجر کی طرح کاٹتے پھرتے جہاد میں، اور پھر وہ کون سی چیز تھی جو پھر جہاد کو چھوڑ کر اس کو ڈھونڈتے ہوئے سارے مجمع کے اندر آپ نے اس کو ڈھونڈا ٹوپی کے اندر، وہ کیا تھی؟ وہ منہ مبارک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جس کی برکت سے یہ سارا کام ہو رہا تھا. کیا کہنے. تو یہ ساری برکات گھر سے کہ برکتیں کب آتی ہیں؟ جب گھر میں کتا نہ ہو. ٹھیک ہے. گھر کے اندر حلال چیز ہو تو برکتیں آئیں گی، جسم کے اندر حلال پاکی ہوگی تو برکتیں آئیں گی، دل و دماغ کے اندر پاکی ہوگی، پاک صاف ہوگا تو برکتیں آئیں گی. مفتی صاحب ایک بات ادھر سے مجھے آئی، ایک بات بتائیں. لوگ بلی رکھنا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھر پہ، اور اگر بندہ سنت کو چھوڑ کے کتے رکھ لے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلال بھائی دیکھیں لوگ الٹے ہی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے برکتیں نہیں ہیں، بیماری ہیں، پریشانی ہیں، نچاکی ہیں، اور رشتوں کے اندر بھی برکتیں نہیں رہی، خوشحالی نہیں رہی، انسان خود بھی پریشان ہے، خاندان کے اندر کہ دور کی بات ہے باپ بیٹا بیٹی ماں یہ سارے آپس میں جو دور ہے، یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے. اللہ. میں بتا رہا ہوں کہ گھر کے اندر کتا شوق سے ذوق سے پالا جاتا ہے، اور جو گھر کے اندر کتا رکھتا ہے اس کو بڑا سعادت مند کہتے ہیں، پرلے درجے کا، وہ انٹرنیشنل لیول کا بے برکت شخص ہے وہ جو گھر کے اندر کتا. اب دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلی کے بارے میں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی کو نہ مارو، کچھ نہ کو. کیوں؟ یہ گھر کا طواف کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. کتا تو اس سے پہلے تو دیکھو کہ حلال جانوروں کو لوگ پالا کرتے اور برکات حاصل کرتے تھے. یعنی پہلے حلال جانوروں کی رسیاں ہاتھوں میں ہوتی تھی اور لوگ پھرتے تھے، ان کو چراتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. اب جانوروں کی، حلال جانوروں کی، بکری ہو گئی، جانور جتنے بھی حلال جانور ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس کی رسی پکڑنا اپنے آپ کو جو ہے وہ معیوب سمجھتے ہیں کہ یہ معیوب والا، اور کتے کی رسی پکڑنا بڑا فخر اور سعادت مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا عذاب ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حلال چھین لیا اور حرام ان کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ کس چیز کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، حلال کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھے گا. دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث ثواب، برکت، اجر، نعمت اور توشہ آخرت اور دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا. موبائل پکڑ لیں گے، ٹک ٹاک، فلمیں، ڈرامے، کس کے اندر ہاتھ اتنی تیزی سے بڑھے گا کہ ابھی بچہ بیٹھنا نہیں سیکھتا اس کو یہ چیزیں پہلے لگا دیتے ہیں. تو جب بچہ بڑا ہوگا تو ماں باپ کو بھی ٹک ٹاک ہی سمجھے گا، ایسی کہ پاؤں مارا ٹانگ ماری تو وہ گئے. تو ان کو طریقہ بھی یہی سکھایا ہوا ہے نا، جو طریقہ گھر میں والدین سکھائیں گے پھر اولاد بھی اسی طرح اور برکت ہوگی. کیوں کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. اولاد اپنے والدین کی کاپی کرتی ہے، جیسے ماں باپ کریں گے ویسے ہی ہوگا. تو یہ برکت کے بہت سے ذرائع ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم درود بھیجتے ہیں نا، اللہم بارک علی محمد، یا رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر برکات فرما، رحمتوں کی برسات فرما، وہ ہمارے اوپر رحمتیں برسیں گی. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماً جو دعا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور یا رب العالمین جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس میں برکت عطا فرما. اب نعمت کیا ہے؟ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کا شکر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کر دے جاؤ گے تو اللہ مزید، یہ برکت ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نا شکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہے تم پر. اسی طرح بلال بھائی، امام راغب اصفہانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برکت کا ایک معنی آپ فرماتے ہیں کہ والبرکۃ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، برکت کا معنی ہے کسی شے کے اندر خیر الہی کا پایا جانا، ٹھیک ہے، خیر الہی کا پایا جانا برکت کے اندر۔ ہاں جی۔ اب اسی طرح دوسرا کہ تبرک کا جو شرعی معنی برکت کا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے جو ہمیں محسوس معلوم ہوتا ہے کہ بعض ذوات، چیزوں، مقامات کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور اب میں چلتا ہوں ان ذرائع کی طرف کہ جو ذرائع ہمیں برکت کے ملتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، یہ برکت ہے، سبحان اللہ، ذات رسول صلی اللہ علیہ برکت ہے۔ وسلم۔ کب، کس وقت، کیا بات، کیا بات۔ کس کے لیے؟ یہ نور محمدی ہو، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب آپ کو نور بنایا تب بھی برکت، سبحان اللہ، کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے، سبحان ذریعہ نجات، سبحان۔ برکت بعثت ہو، تخلیق ہو، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ظاہری زمانہ حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی حیات مبارکہ میں اور بعد از وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ شرم ثابت ہے۔ بتاؤں؟ جی سننا چاہیں گے؟ جی، کل کا ہمارا کیا موضوع تھا؟ کل کا ہمارا موضوع تھا جو گزر چکا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کیسی برکتیں پائی انہوں نے، تاکہ وہ ہمارا موضوع بھی کمپلیٹ ہو جائے اور ذوق بھی بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ تو اب اس طرف آتے ہیں، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات کتنی بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پشت اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت پاک میں تھا تو کتنی برکتیں کیا ملتی تھیں۔ بات ہے، ارشاد فرمایا۔ برکت کا موضوع ہے تو پھر ہم کل والے پروگرام کو بھی ساتھ ہی لے کر چلیں گے کہ تاکہ ناظرین کا بھی ذوق جو ہے وہ بالا رہے۔ کیا بات۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بابا جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی تربیت عالم غیب سے اس طرح ہوئی کہ ایک دن حضرت عبداللہ نے اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بابا جان جب کبھی میں بطحائے مکہ اور کوہ صبیر کی طرف جاتا ہوں نا، ان دونوں مقامات پر، تو میری پشت سے نور چمکتا ہے، واہ، نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مشرق اور مغرب کی طرف یہ پھیل جاتا ہے، اللہ، پھر جمع ہو کر یہ ایک بادل کی صورت میں، گول دائرے کی صورت میں ہو کر پھر یہ شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر واپس میرے اندر آ جاتا ہے، میری پشت واہ پر۔ واہ واہ، سبحان تو آپ نے فرمایا کہ جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے شخص جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امانت ہے آپ پر سلامتی ہو، سبحان اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، سبحان، ان پر یہ چیزیں نہیں تھی، یہ برکتیں تھی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تھی، تو یہ معارج النبوہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، کہ فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اور فرمایا کہ مجھ پر وہ درود بھیجتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عبد المطلب نے فرمایا جانے پدر تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری صلب سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مخلوق الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، سب کے لیے بابرکت ہوگا، سبحان اللہ، سب کے لیے رحمت ہوگا۔ کیا بات، اور اسی طرح آپ کے اوصاف سبحان، اور آپ کے اندر یہ کمالات کیا تھے، آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، آپ تمام بھائیوں بلکہ تمام قریش میں آپ نرالے تھے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو اعزازات عطا فرمائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شام سے
اب نور محمدی کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو کس طرح محفوظ فرمایا. ملک شام سے یہودی پوپ کا ایک ایجنٹ آیا شام کی طرف سے، نجومی تھا، اس کی طرف سے ایک شخص آیا جو مال پیسہ لے کر، اس نے کہا جاؤ مکہ کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر عبداللہ بن عبد المطلب نامی شخص ہے جس کی پشت کے اندر نور محمدی ہے، وہ آئے گا تو ہمارا تختہ پلٹ جائے گا، وہ ساری کی ساری ہماری کیے دھری باتیں اور چالیں ختم ہو جائیں گی، برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی. تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جاؤ ان کو جا کر قتل کر دو. جب یہ عزم کر کے آیا تو جیسے ہی انٹری ہوئی مکہ کے سرزمین میں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سامنے آئے. تو اس شخص نے پوچھا کہ مجھے عبداللہ بن عبد المطلب کا پتہ بتاؤ، آپ کے پاس کچھ کھانے کی اشیاء تھی، فروٹ تھے. آپ نے فرمایا اس کا بعد میں پوچھنا، پہلے بیٹھو یہ کھا لو، لگتا ہے دور سے آئے ہو. آپ نے بٹھایا، کھلایا، پلایا، پھر فرمایا کیوں یہاں چل کر آیا؟ اس نے کہا میں نے جو بات بتائی بس وہی مجھے پتہ بتا. فرمایا اچھا میں جاتا ہوں شہر سے پتہ کر کے آتا ہوں. شہر گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ سے عمدہ میوہ جات فروٹ لے کر آئے. واہ کیا کہنے. آ کر فرمایا کہ یہ کھاؤ. اس نے مزید کھائے. اس نے کہا اب مجھے وہ بات بتاؤ. تو فرمایا بات کیا ہے، کام کیا ہے تمہیں ان سے، عبداللہ بن عبد المطلب سے؟ تو کہنے لگا خیر خواہ سمجھ کر کہ یہ میرا دوست ہے، فائن ہے، خیر خواہ ہے، اتنی خدمت کر ہے، چلو بتا ہی دیتا ہوں. کہا کہ میں شام سے ایک نجومی کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے کچھ درہم دیے، جا کر ان کو اس طرح قتل کر دو. تو میں اس کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. کیوں وجہ؟ انہوں نے کہا وہ بڑی برکتوں والا ہے. وہ کیا ہے؟ برکتوں والا ہے. تو فرمایا اچھا یہی کام کرنے آئے ہو تو آؤ میں عبداللہ بن عبد المطلب کو کاٹ لو میرا گلا. تو فوری جیسے سنا آپ کے قدموں میں لپٹ گیا. اس نے کہا وہ لعین بدبخت، وہ نجومی یہودی تھا نا، وہ مجھے اس ہستی کے پاس بھیج رہا ہے کہ میں اس کو جا کر قتل کروں، میں تو ساری زندگی ان کے غلامی میں گزار دوں تو میرے لیے اعزاز ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور تھا جو اتنی آپ کو عظمت اور شان اور برکت. بہت خوب بتایا، اب بہت کمال ہے. اب آخری بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی بات، سب سے عظیم بات، بڑی عاشقانہ محبوبانہ اور اصل جو بات ہے نا، برکت والی اصل بات، وہ کیا ہے وہ ذرا سنیں، دل تھام کر سنیں. شیخ المشائخ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، دہلی شریف کے شیخ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس قرآن اور حدیث کے لیے معمور فرمایا سرزمین ہند پر، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیں دنیا میں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کسی اور سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا ہے، یہ یا یوں کہے گا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یا کہے گا لیلۃ القدر کی رات ہے، عید کی رات ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اگر حقیقتاً محبت اور عقیدت اور عاشقانہ چشمہ لگا کر دیکھیں اور شیخ کے در پر چوکھٹ پر جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنے بابا کے پشت مبارک سے اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں آئے، یعنی استقرار حمل ہوا، اماں جی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا، تو فرماتے ہیں کہ صحیح اور بالکل پکا یہ حوالہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح تحقیق کے مطابق یہ ایام حج کے درمیانی تشریق کے دن تھے. کون تھے؟ ایام تشریق، حج کے دن چل رہے تھے. شب جمعہ تھی. کون سی؟ شب جمعہ، جمعہ کی رات، شب جمعہ. فرمایا یہ اس موقع پر ہوا اور امام احمد ابن حنبل مفتی مدینہ منورہ، بڑے عاشق صادق، کیا بات، آپ کا عشق اتنا کہ حرم مدینہ میں کبھی آپ نے پیشاب نہیں کیا، اتنے باادب، اتنے باادب، دور جاتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب جمعہ لیلۃ القدر سے افضل ہے.
शब जुमा लैलतुल कद्र से अफजल है। लैलतुल कद्र पता है कितनी है? लैलतुल कद्री खैरुम खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से अफजल ये रात है लैलतुल कद्र की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमा रहे हैं कि ये शबे जुमा लैलतुल कद्र से अफजल है। क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि इस रात सारे जहान और तमाम के तमाम मुसलमानों पर हर किस्म की खैर व बरकत और सआदत और करामत जिस कदर नाजिल हुई, इतनी क़यामत तक किसी रात में ना होगी, बल्कि ताअबद कभी नाजिल ना होगी जो बरकतें इस रात आई। सुभान अल्लाह, सुभान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो आखिर में यही पैगाम दूंगा, आखिर में यही पैगाम दूंगा कि हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस हुजूर का मिलाद पढ़ते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो कहे ना मिलाद क्यों पढ़ते हो, उनको को हम साल के बाद 6 माह के बाद नहीं, हम हर सांस में मिलाद पढ़ते हैं। हाय, 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 क्या बात है, बहुत खूब बताया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मिलाद है, शुक्र है हुजूर की आमद के सदक़े। तो ये बरक़ात हैं, बाकी भी बरक़ात के ज़राए हैं। वालिदैन की इज़्ज़त, तकरीम, रमज़ान मुबारक की ताज़ीम करना, जो जो नेमतें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिली, ये सारी बरकत के ज़राए हैं। असल मेन मंबा जो है ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अक़ीदत, आपकी इताअत और इत्तिबा है, सब कुछ है। अगर ये नहीं है तो फिर इंसान कोरे का कोरा है, खाली है, फिर कुछ नहीं। वैसे भी ये रमज़ान मुबारक के बाबरकत दिन जा रहे हैं, और इस बाबरकत दिन में जब भी किसी का रोज़ा खुलवाएं तो ये भी बरकत होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है। तो जैसे सुन्नत होगी तो सर, सुन्नत के मुताबिक। अब देखें ना, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो अब नमाज के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरक़ात के दुरूद पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। जो भी काम होगा, आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, खैरात करें, फितरात दें, ठीक है, माँ बाप से हुस्न सलूक करें। माँ बाप तुम्हें एक जन्नत की सूरत में मिले हैं, औलाद बेटी रहमत की सूरत में, बेटा नेमत की सूरत में मिला है। अल्लाह ताला जल्ला वाला ने हमें ये अक्ल, सोच, फ़िक्र, बसर, नज़र, ये सब कुछ ये दे दी, तो ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दी। इन चीज़ों को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालेंगे, जब रोज़ेदार का रोज़ा खुलाएंगे तो इसका कितना अजर है, क्या बात है, कितना अजर है कि अल्लाह ताला जल्ला वाला उसको जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है। तो ये किसने बताया है? सरकार से। तो किसके तरीक़े के मुताबिक कर रहे हैं? जब ये नज़रिया, ये कॉन्सेप्ट रखेंगे तो फिर जाकर कामयाबी होगी। दुरुस्त फरमाया आपने। नाज़रीन किराम, बहुत ही खूब अंदाज में बरकत के वसीले बता रहे थे, बरकत बता रहे थे कि बरकत क्या है, और शुक्र बता रहे थे कि शुक्र भी अदा करना चाहिए। जब अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह की नेमत मिले, अल्लाह की बरकत मिले, तो उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन किराम, मैं एक आपको बात बताता हूँ और सुनिए बड़े तवज्जो के साथ, कि जब एक बंदा वेंटिलेटर पे होता है तो कितने हज़ार उसको एक रात के 25-30 हज़ार रुपया देना पड़ता है, एक रात का, एक बेड का। और सुबह फिर यानी कि वो सारी दिन उधर रहता है, फिर रात का 25-30 हज़ार रुपया देना पड़ता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि रात को खा पी कर सोते हो, फिर वो आपको एक ज़िंदगी देता है, उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते? कोई 25 हज़ार नहीं देते, कोई 30 हज़ार नहीं देते, कोई कुछ नहीं देते, बरकत कैसे हासिल होगी? जैसे कि क़िबला मुफ्ती इस्लाम बता रहे थे, मुफ्ती नाज़िम महमूद वैसी यूसुफ़ी साहब, बहुत ही कमाल आपने बताई कि सबसे बड़ी बरकत हमारे पास सरकार मदीना है, हमारे पास आकाए दो जहां है, आकाए रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनकी पैरवी करते हुए, हम उनकी पैरवी करते हुए, उनके दर से खैरात लेते हुए बरकत हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, यही बात है, आज हम अपने आप को सरकार के दर पे, तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। नाज़रीन किराम, हमारे साथ जनाब मोहतरम बलीग दीन इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर उस्मान यूसुफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان وہ سید بادشاہ آل نبی اولاد علی جناب سید عابد بشیر شاہ صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے قبلہ مفتی صاحب بتا رہے تھے، آپ بتائیں برکت حاصل کرنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بلال بھائی، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر برکت حاصل کرنی ہے جی جی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جی جی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ جی جی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول نہیں فرمائے گا۔ جب تک آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول نہیں فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بہت سے ایسے عمل ارشاد فرمائے کہ جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، واہ واہ واہ، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے جن پر عمل کر کے ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بھی بابرکت بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے کام آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں بھی برکت ہے اور ہمارے رزق میں بھی برکت ہے۔ سبحان آج ہم معاشی تنگی میں اسی لیے پریشان ہیں، گھریلو پریشانیوں میں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے پڑے ہوئے ہیں، رزق کی پریشانی میں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں ہر طرف سے گھر میں بھی برکت ہے، رزق میں بھی برکت ہے، جسم میں برکت ہے، دل میں بھی برکت ہے۔ ہر عضو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہر چیز، ہر نعمت جو عطا فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر قرطبی جز 20 جلد 10 صفحہ نمبر 183 میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارک اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے معاشی تنگی کی شکایت کی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو دایاں قدم اندر رکھو ٹھیک ہے۔ اور پھر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ شریف پڑھ کر ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرتبہ مجھ پر سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ کیا بات۔ پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر اس کو مزید بڑھا لیں 3 بار پڑھ لیں، جیسے مرضی ہے، لیکن جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اسی طرح عمل یہ کریں۔ حدیث پاک۔ ہاں جی، پھر عمل کا کام ہے، ویسے جتنی مرضی مرتبہ پڑھ لیں، جو مرضی وہ مرتبہ پڑھ لیں، برکت کے لیے۔ ہاں جی وہ برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو طریقہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، بعد میں جو مرضی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بار سلام کرو، ٹھیک ہے، ایک بار مجھ پر سلام کرو، ٹھیک ہے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ سبحان۔ اب وہ جو صحابی تھے نا، جنہوں معاشی تنگی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، وہ جب بھی گھر میں جاتے دائیں قدم اندر رکھتے، بسم اللہ شریف پڑھتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کرتے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھتے، صبح جاتے، دوپہر جاتے، شام جاتے، رات جاتے، جب بھی جاتے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، یہ برکت عطا فرمائی کہ پہلے معاشی تنگی کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دی۔ اتنا رزق عطا فرمایا، اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی دینے لگے۔ دیکھیں پہلے آئے تھے، ہاں جی پہلے آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا پھر اللہ نے برکتوں کا نزول فرمایا۔ ادھر ایک اور برکت مجھے آقا پاک علیہ السلام کی نا حدیث پاک آ رہی ہے یاد۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بندہ آیا، جی اس کے شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی اس کی، تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا
जा एक और शादी कर ले। उसने शादी कर ली और तंग हो गया, कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तंग हो गया हूँ, मैं बरकत नहीं है, कोई खाने पीने को कुछ नहीं है। आपने फरमाया जा एक और शादी कर ले। 3 शादियां की तो और जो तीसरी शादी की थी ना उसका एक बागात था उस औरत का, और ऐसी बरकत हुई कि वो जाके वो जो बाग के अंदर जो सामान लगा था कुछ भी फल या फ्रूट वो यानी कि ना बेच के आता था और पैसे आते थे, वो दिन दुगनी रात चुगनी, इतनी बरकत हो गई, इतनी को बरकत हो गई। तो कई साल बाद ना आया हजूर की बारगाह में, तो आके ना आपने फरमाया अब बरकत होगी, अब क्यों आया? तो कहता है हजूर इजाजत लेने आया हूँ, चौथी शादी कर ला। तो ये बरकत है, ये कमाल बरकत है, इसमें भी बरकत होती है, उसमें भी बरकत होती है। आखिरी बात तो सरकार ने, हाँ ये मैं कंप्लीट कर लूं, सरकार इस्लाम ने फरमाया कर ले, लेकिन चारों में एक ही चीज रखना है, एक ही फैसला रखना है। अगर इसको दास दिए उसको भी दास देने हैं, उसको भी दास देने हैं और उसको भी दास देने हैं। एक को 5 दे दिए, एक को 10 दे दिए, फिर ये इंसाफ नहीं है। सबसे बराबर इंसाफ करना। जी जी ऐसे। अच्छा, इब्ने माजा हदीस नंबर 3260 में आता, आखिरी बात, शफी उम्मत हजूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि जो ये पसंद करे, जो ये पसंद करे कि अल्लाह तबारक ताला उसके घर में खैर ज़्यादा कर दे, बरकत आ फरमा दे, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो खाना उसके सामने हाजिर किया जाए तो वुज़ू करे, जब उठाया जाए तो उस वक्त भी वुज़ू करे। अब ये वुज़ू क्या है? अब ये वुज़ू क्या है? इसका मतलब ये है कि खाने के वुज़ू से मुराद ये है कि खाना खाने से पहले हाथ धोए जाएं घुटनों तक और फिर कुली की जाए। जब खाना खा लिया जाए फिर भी हाथ धोने चाहिए और कुली करनी चाहिए। जो ईमान वाले ऐसे करते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, कुली करते हैं, खाना खाने के बाद फिर हाथ धोते हैं, फिर कुली करते हैं, तो वो आका पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल कर रहे हैं। और जो आका पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अमल करेगा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला उसके घर में बरकतों का नज़ूर फरमाता है। यहाँ पर ये बात याद रखें, आसमान जमीन पर आ सकता है, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन पर आ सकता है, जमीन आसमान पर जा सकती है, लेकिन हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये हक और सच है, दुरुस्त है, जो फरमा दिया वो हक और सच है। अगर हम उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो बरकतों का नज़ूल होगा। तेरे मुंह से जो बात निकली वो होके रही, जो दिन को कहा कि रात है तो फिर रात होके रही। क्या बात है, क्या कह रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और किबला मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती नाज़िम महमूद यूसुफ़ी साहब आपका भी शुक्रिया, और जनाब मोहतरम आती महमूद यूसुफ़ी साहब आपका भी शुक्रिया। और हमारे दरमियान हुजूर की आल सैयद बादशाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, सैयद आबिद बशीर शाह साहब, आपको हम जो है जो खुश आमदीद कहते हैं, और आपसे हम नात सुनते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी देर बाद ज़ियारत हुई आपकी, तो किबला आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज क्या सुनाने वाले हैं? आज मैं इंशाल्लाह आला हज़रत का एक कलाम है वो सुनाने की सादत हासिल जी, इरशाद फरमाएं आपकी इजाज़त के साथ। जी इरशाद फरमाएं। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کے علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے خاص عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی، شاہ صاحب کمال ہے، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و باز میں لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں کیا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب یعنی محبوب یعنی محبوب، محب میں نہیں تیرا میرا، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا، کیا کہنے، بہت ہی خوب انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں سید بادشاہ آپ کو آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے اعلیٰ حضرت کا کلام اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی تزنیم آپ نے سنائی، کمال، بہت خوب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین کرام، وقت جو ہے سحری کا ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں، اور پھر یا سید بادشاہ تشریف لائیں، آج شاہ صاحب دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام علیک وعلیہ السلام، حینا ربنا بالسلام وعاد قلت دارک سلام، تبارک ربنا وتعالی کا یا ذو الجلال والاکرام۔ اے میرے پروردگار، تیرا کروڑ کروڑ شکر کہ تو نے یہ بابرکت مہینہ رمضان کا یا اللہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر بھیجا، یا میرے پروردگار اس میں برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل فرمائی، یا میرے پروردگار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد مہربانیاں کہ جنہوں نے ہمیں اس بارے میں یا اللہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور یا میرے پروردگار ہمیں
नबी की आल से पैदा किया। या मेरे परवरदिगार ये तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है या अल्लाह, आज बिलाल भाई ने ये जो ट्रांसमिशन शुरू की है या अल्लाह, साल हर साल से या अल्लाह ये खिदमत कर रहे हैं दीन की या अल्लाह, और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर उलमा इकराम को बुलाकर और नात खानों को बुलाकर और या अल्लाह कारी हजरात को बुलाकर या अल्लाह तेरे दीन का प्रचार कर रहे हैं। या मेरे परवरदिगार इनकी इस काविश को कबूल फरमा। आमीन। या मेरे परवरदिगार हम सब का यहाँ पर आना या अल्लाह, मिलकर बैठना, पढ़ना, पढ़ाना या अल्लाह, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या मेरे परवरदिगार जो लोग या अल्लाह इस चैनल को देखते हैं या अल्लाह, पसंद करते हैं या अल्लाह, उनके घरों में भी खैर व बरकत अता फरमा। या मेरे परवरदिगार मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा या अल्लाह, इसमें बसने वालों की खैर फरमा या अल्लाह, हम सब के रिस्क में, जान माल में या अल्लाह वसअत और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, ये रमज़ान का महीना या मेरे परवरदिगार, इसमें हमें अपनी बख्शिश करने की तौफीक अता फरमा। या मेरे परवरदिगार, इसमें हमें जो इसकी बरकतें हैं या अल्लाह, उनको लूटने की तौफीक अता फरमा। या मेरे परवरदिगार, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा या अल्लाह, हमारे अहल व अयाल की बख्शिश फरमा या अल्लाह, हमारे भी या अल्लाह, जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या। नाज़रीन किराम, बहुत शुक्रिया इस बात से, इस यकीन से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा, मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो 14वीं साइड ट्रांसमिशन से आपके साथ बराह रास्त मुलाकात होगी। तो नारा लगाइए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मुझे दीन इस्लाम से प्यार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।